نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں. آج کی ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ، اور یہ آگے بھی انشاءاللہ یہ سیریز ہم اس کو لے کر کے چلیں گے، وہ ہے والدین کے حقوق. اور والدین کے حقوق میں جو بالخصوص آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے وہ صرف خالصتاً قرآن مجید کی روشنی میں ہوگی. تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے جو والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے وہ کس انداز میں کیا ہے. یاد رکھیے، اسلام بطور دین، اسلام بطور دین یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات اور کوڈ آف لائف کا نام ہے. اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات. اور مکمل ضابطۂ حیات میں یاد رکھیے اس میں صرف محض چند عبادات شامل نہیں ہیں. ہم عمومی طور پر جو اسلام کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اور مجھے جب یہاں پر میں نے آغاز کیا تھا اس مسجد میں تو غالباً پہلی یا دوسری نشست میں جو ہم نے موضوع رکھا تھا وہ دین اور مذہب میں فرق تھا، جس میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے. مذہب کا معنی فقط چند عبادات اور ان کے طریقہ کار کہ وہ عبادات کی کیسے جائیں گی، مذہب ان چیزوں سے بحث کرتا ہے. اور دین وہ زندگی کے جملہ شعبہ جات ان کا احاطہ کرتا ہے اور ان کو ڈسکس کرتا ہے. تو دین ایک براڈر کانسیپٹ کا نام ہے، مذہب اس کے ایک چھوٹے سے جزو کا نام ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو عبادات ہیں، عبادات ہمارے اس پورے دین اور اسلام کا محض 10% ہیں. محض کتنا ہے؟ 10%. اور 90% وہ ہمارے دین کا وہ معاملات ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے. تو یہ اسلام کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے بھی جہاں پچھلی امتوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی برائیوں کا ذکر کیا ہے، ان میں پائی جانے والی خامیوں اور ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے، تو ان میں سے کثرت سے وہ ہیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، رہن سہن کے ساتھ ہے، جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. ویری انفارچونیٹلی کہ ہم اسلام سے اور بالخصوص قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے وہ فہم اور تدبر کا نہیں ہے، وہ محض ثواب کا تعلق ہے. کہ ہم قرآن مجید سے تعلق ہمارا ثواب کا ہے کہ ہم اتنی تلاوت کریں کہ اس سے ثواب اور نیکی ملتی رہے، برکت ملتی رہے.
اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی رہیں، یہ ہمارا تصور بن چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید کا اصل ہے وہ معاشرے کو سنوارنا ہے۔ یہ یاد رکھیے، قرآن مجید کا اور اسلام کا جو اصل فوکس ہے وہ ایک پرامن معاشرہ، محبت پر مبنی معاشرہ قائم کرنا ہے، کہ لوگوں کی آپس میں جو معاملات ہیں، جو آپس میں ڈیلنگز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہے، اس کو اتنا خالص، ستھرا، اجلا اور مبنی پر محبت کر دیا جائے کہ یہ معاشرہ آئیڈیل معاشرہ ہو اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور جان نثاری کا تعلق رکھیں۔ اب کہیں حدیث میں آقا اسلام فرماتے ہیں کہ اسلام اور مومن اور مسلمانوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ جسد واحد کی طرح ہے، کہ جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے کا پورا جسم وہ تکلیف کے اندر رہتا ہے۔ یعنی ہمارے پڑوس میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلے میں کوئی ایک شخص تکلیف کے اندر ہے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، تو پوری سوسائٹی وہ مل کر اس فکر کے اندر لگ جائے کہ ہمارے اس بھائی کی پریشانی اور بیماری کو کیسے رفع کیا جائے۔ پھر کہیں پر حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق گنوائے، 6 حق گنوائے، کہ سب سے پہلے جب وہ ملے تو اسے سلام کیا جائے، وہ چھینک مارے۔ اب چھینک تو دیکھیں نا، آپ آج کل کے دور میں اگر دیکھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی میڈیکل ریزن ہوگا چھینک کا، تو ایک میڈیکل پروسیس جو ہے اس کے اوپر بھی فرمایا کہ چھینک بھی آئے تو اس کا بھی جواب دینا مسلمان کا حق ہے، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے جانا یہ اس کا حق ہے۔ اور پھر ایک بڑا عجیب حق بیان فرمایا کہ مومن اور مسلمان کا یہ بھی حق ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، یہ حق ہے مسلمان کا۔ اور آخر میں پھر فرمایا کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو۔ کتنی باریک اور چھوٹی چیزیں بیان فرمائیں، کتنی باریک اور چھوٹی چیزیں۔ اور ہمارا فوکس، میں نے جیسے کہ عرض کی کہ اس معاشرے کے اندر ہم اب ایک مفاد پرست سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں۔ مفاد پرست کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں فقط مجھے میرا فائدہ نظر آتا ہے میں اس کو پریورٹی دیتا ہوں، چاہے کہ اس میں دوسرے کسی کا نقصان ہے، مجھے اس سے غرض نہیں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میرے گھر سے صفائی ہو کر پانی باہر نکلے گا، ساری گلی کے اندر پھیل جائے گا، گلی میں ہر آنے جانے والے کے لیے نقصان دہ ہوگا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میرے گھر کی صفائی ہوئی ہے، پانی گلی کے اندر آئے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پانی کو جہاں مرضی لے کر کے جائیں۔ میرے گھر میں گندگی تھی، میں نے کوڑا صاف کیا، اٹھا کر شاپر باہر رکھ دیا، آپ جانے، آپ کا کام جائے۔ میرے گھر میں گندگی تھی، میرے بچوں نے کچھ انجوائے کرنا تھا، انہوں نے سنیکس کھانے تھے، انہوں نے لیز کھائے، پاپڑ کھائے، انہوں نے اس کے ریپرز اٹھا کے نالی میں پھینک دیے، نالی بند ہو گئی، گٹر بند ہو گیا، یہ آپ کی سرگردی ہے، آپ جانیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ میرے بچوں نے کھایا، حکومت جانے، سرکار جانے، گورنمنٹ آئے، یہ گورنمنٹ کو، میونسپیلٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے صفائی والے کارندے بھیجیں اور وہ صفائی کریں۔ ہمارا کام تھا ہمارے بچوں کا کھانا، انہوں نے کھا لیا، انہوں نے ریپرز پھینک دیے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے لائف کریکٹرسٹکس کا، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے طور اطوار، ہمارے بچے، ہم کیا ان کو سکھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں مکافات امن، یعنی ہم جو کر رہے ہیں اور جو ان کو سکھا رہے ہیں یہی پلٹ کر آنے والا ہے، یہی پلٹ کر آنے والا ہے۔ تو ان آداب معاشرت کا میں نے جن کا ذکر کیا کہ زندگی میں حقوق العباد ہیں، رہن سہن ہے، لوگوں کے ساتھ کے معاملات ہیں، ان سارے معاملات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک عجیب اسلوب رکھا، عجیب اسلوب، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے شرک کی نفی کا حکم دیا، اس کے معنی بعد اگر کسی کے حقوق یعنی معاشرے کے آداب میں سے اور حقوق العباد میں سے سب سے پہلے جس کا حق بیان کیا وہ والدین کی ہستی ہے، وہ والدین۔ اب والدین کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا کیا؟
آج میں نے کہا کہ میں صرف قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کروں گا اس تصور کو کلیئر کرنے کے لیے، پھر آگے انشاءاللہ ہم اسی حقوق والدین کو مختلف حصوں میں مختلف اینگل سے بیان کریں گے۔ آج ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ والدین کے حقوق، ان کا حق ادا کرنا وہ کیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم آئیں گے، لیکن ان کا حق ادا کرنا یہ کتنا بڑا فرض ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ، اور اللہ نے یہ لکھ دیا ہے، وَقَضَىٰ، قضا جس کو اردو میں ہم قضا کہتے ہیں، یا قاضی کا لفظ بھی اسی سے ہے، قاضی فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں اور قضا فیصلے کو کہتے ہیں۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ بات لکھ دی ہے، اس کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ پہلا حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہر بت کی نفی کر دو، ہر شرک کی نفی کر دو، ہر وہ شے جو اللہ رب العزت کے ساتھ خفی یا ظاہری طور پر شریک ٹھہرائی جا سکتی ہے اس کی نفی کر دو، اور اللہ کے سوا فرمایا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ہر وہ عمل، یہ اب عقیدے کی بحث ہے، اس کو یہاں سے سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل جس کے اوپر لفظ عبادت کا اطلاق ہوگا، آپ نے جس لمحے کہہ دیا کہ یہ عبادت ہے، یاد رکھیے اس پر پھر کسی اور شخص کا، اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا، کسی صحابی کا نام نہیں لیا جا سکتا، وہ شرک ہوگا۔ جس لمحے آپ نے کہا کہ یہ عمل عبادت ہے، اسی لمحے وہ فقط اللہ کے لیے ہوگا۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو عبادت فقط اللہ کے لیے۔ اب آگے دیکھیے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ ایک، اللہ نے اپنی وحدانیت کی بات کی اور شرک کی نفی فرمائی کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر اگلی بات کیا ارشاد فرمائی، اور یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک کرو۔ یعنی اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ یہ کس قدر اہم ہے یہ بات، کہ اللہ رب العزت نے کوئی قید نہیں لگائی یہاں پر اس مقام کے اوپر جو بات سمجھنے کی ہے، آگے کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی کہ والدین مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر والدین مسلمان ہوں گے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر ان کے ساتھ احسان کرو، نہیں، مطلقاً فرمایا کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نہیں تفصیل فرمائی کہ والدین کا کردار اور کریکٹر اچھا نہیں ہے، وہ عمل میں کمزور ہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کی عادات اچھی نہیں، فرمایا نہیں، ہر چیز کو جہاں لفظ والدین آ گیا اور جو مرتبہ والدین کے اوپر فائد ہیں وہاں پر ہر دوسری چیز کو رد کر دیا جائے گا اور والدین کے ساتھ صرف اور صرف اور صرف حسن سلوک کیا جائے گا۔ ہر دوسری تھاٹ کو، ہر دوسری فلسفی کو، ہم بالخصوص جو ہمارے نوجوان دوست ہیں اس عقل زدہ معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، عقل زدہ، ہم ہر چیز کو عقل پہ اور لاجک پر پرکھتے ہیں اور صحیح اور غلط کا معیار اس کا متعین کر کے پھر اس کے اوپر پرکھتے ہیں کہ ہاں اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس عقل اور لاجک کے پیمانے کی قطعی طور پر نفی کر دی، فرمایا جہاں معاملہ والدین کا ہوگا وہاں عقل اور لاجک کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ فقط حسن سلوک کرنا ہے، فقط حسن سلوک کرنا ہے، بس۔ اور یہ بات صرف یہاں نہیں فرمائی، یہ ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، اس سے پیچھے آ رہے ہیں سورہ بقرہ کے اندر اب بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا کہ پچھلی امتوں کا بھی اگر قرآن نے ذکر کیا ہے تو ان کی معاشرتی برائیوں کو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری عبرت کے لیے ذکر کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا،
جب ہم نے لیا میثاق، میثاق اور عہد یہ دو چیزیں ہیں. عہد کہتے ہیں وعدے کو، وعدہ جو ہم جس کو کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے میثاق. میثاق اس وعدے کو جب پختہ کر لیا جائے یا اگر اس کو ریٹن ایگریمنٹ کی شیپ دے دی جائے. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کس بات کا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ فقط حسن سلوک کرو. یہی قرآن مجید کے اندر وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت اپنی عبادت کا ذکر کر رہا ہے، اور اپنی عبادت کے بعد جس چیز کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے وعدے کے طور پر سب سے پہلے فرض کیا وہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک. پھر آگے فرمایا سورہ الانعام کے اندر قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا. محبوب ان سے فرما دیجئے تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، کہ میں تمہیں وہ آیتیں اللہ رب العزت کی پڑھ کر کے سناؤں کہ ما حرم ربكم علیکم، کہ تمہارے رب نے جو کچھ تمہارے لیے حرام کیا ہے، اور اللہ تشرکوا بی، اور یہ میں وہ آیتیں تمہیں سناؤں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر آگے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ اس معاملے کی سینسٹیوٹی کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے. اللہ رب العزت جہاں قرآن میں اپنی وحدانیت، اپنی ربوبیت کا ذکر کرتا آ رہا ہے، اپنے ساتھ کیے جانے والے شرک کی نفی کر رہا ہے، وہاں مطلقاً منسلک ساتھ میں کوئی اور حکم ایڈ کیا ہی نہیں. کہیں نماز کا ذکر نہیں کیا، کہیں زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، صدقہ خیرات کا ذکر نہیں کیا. مطلقاً ماں بعد جس کا ذکر کیا وہ تھا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. یہ ہے قرآن مجید، اور اس حق کی، اس فرض کی اہمیت ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے جو تو اس مرحلے میں سے گزر چکے ہیں وہ تو شاید خیر اور اسلوبی اور اچھے دور اور اچھے وقت کے اندر سے گزرے ہوں گے، لیکن ہر آنے والا دور وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہم ہر اگلے لمحے کے اندر وہ گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے، یہ قانون قدرت ہے. تو ایسے میں اللہ رب العزت نے بار بار اس کا ذکر فرمایا. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ آخری دور کے اندر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے فرمایا اولاد، بیٹا وہ دوستوں کو باپ پر ترجیح دے گا. دوستوں کو یعنی اپنے فرینڈز کو، ان کی گیدرنگ کو، ان کو پریورٹی دے گا کہ میں ان کے ساتھ جا کر کے بیٹھوں. میں نے دوستوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے ان کے ساتھ کسی پارٹی میں جانا ہے، کسی ایونٹ کے اندر جانا ہے، میں وہ ضرور جاؤں. گھر میں باپ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، شکل دیکھ رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی. فرمایا یہاں تک کہ باپ راستے میں سے آ رہا ہوگا، بیٹا وہ راستہ چھوڑ کر کے راستہ بدل دے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ رب العزت نے دیا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور ہم اس وقت اس دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں. ہمارے حالات یقیناً ایسے ہو چکے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ گھر کے اندر یہ جو دو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کی خدمت بجا لانی ہے، ان کو ہماری کیا ضرورت ہے، یہ ہم سے کس چیز کی توقع کرتے ہیں، کس نیکی کا توقع کرتے ہیں. ہمارے لیے ہم نے بتایا کہ جیسے ہمارا ماڈرن دور ہے، نیا دور ہے، تو ہم لاجک کو، عقل کو پہلے رکھتے ہیں. ہماری ہر چیز، ہمارا کاروبار، ہماری جاب، وہ ہر شے سب سے پہلے ہے ہمارے لیے. والدین گھر کے اندر ہیں، بس ہیں، دو لوگ ہیں، رہ رہے ہیں، مل لیے، نہ ملے نہ ملے. اجر کیا ارشاد فرمایا آقا اسلام نے؟ اجر آپ اندازہ لگائیے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے سنیے گا اس بات کو، بڑی توجہ سے. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کو مسکرا کے ایک لمحہ دیکھتا ہے،
اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص زندگی بھر محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، حج کی درخواست دیتا ہے، قرآن اندازی میں نام آئے یا نہ آئے، آ جائے وہ اخراجات کر کے وہاں پہنچے گا، گرمی موسم کی شدت برداشت کرے گا، مناسک ادا کرے گا، وہ سارے مناسک ادا کرنے کے بعد اس کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا حج قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر 1 ٹکا خرچ کیے بغیر فقط والدین کی طرف محبت کے ساتھ مسکرا کر دیکھا، اللہ رب العزت نے نامہ اعمال کے اندر مقبول حج لکھ دیا۔ تصور کریں آپ کتنا بڑا اجر رکھا ہے اللہ رب العزت نے، کتنا بڑا اجر۔ کوئی صحابی آ کر اسلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائیے، جہاد کی۔ فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں زندہ ہے۔ فرمایا اس کا پہلے حق ہے کہ اس کی خدمت بجا لاؤ، جہاد بعد میں ہوگا۔ اس دور کے اندر جب یہ اشد ضرورت تھی، جب اعلان کیا جاتا تھا جہاد کا، اور پھر غزوہ تبوک جو سب سے مشہور واقعہ ہے جس میں مختلف صحابہ کرام جب نہیں جا سکے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو گھروں کے اندر ہیں اپنے گھروں میں اور ہمارے ساتھ ہمارے اس قافلے کے اندر شریک نہیں ہو سکے، جنہوں نے یہ گرمی کا پورا اتنا طویل سفر برداشت نہیں کیا، جنہوں نے یہ صحرا کا سفر نہیں دیکھا، جنہوں نے نہ کوئی محنت کی، نہ مشقت برداشت کی، نہ تلوار اٹھائی، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہ جذبہ جہاد دل میں رکھتے تھے، اپنے والدین کی خاطر ان کی خدمت بجا لانے کے لیے وہ اپنے گھروں میں رک گئے، اللہ رب العزت ان کو بھی تمہارے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا عظیم اجر ہے، کتنا عظیم اجر ہے والدین کی خدمت بجا لانا، ان کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں چند آیات کو مزید مکمل کرنا چاہوں گا۔ اب سورہ لقمان کی آیت ہے، اب حضرت لقمان جو ہیں وہ کیا ان کی جو وصیتیں جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصینا الانسان بوالدیہ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اور وہ کیا کی والدین کے بارے میں، کیا ہے حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ فی، کہ اس کی ماں نے جو اسے پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ، وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی رہی۔ وہ ماں کتنی تکلیف برداشت کرتی، کتنی مشقت برداشت کرتی ایک بیٹے اور بیٹی کو جنم دینے کے لیے۔ یہ صرف ایک ماں کو معلوم ہے، جب ایک عورت یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ جب وہ اس پورے پروسیس سے اور مرحلے سے گزرتی ہے کہ 9 ماہ اس کو پہلے کیری کرنا اور اپنے خون سے اس کو پالنا، خون سے پالنا۔ یاد رکھیے بیٹا، جب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ وہ خون ہوتا ہے، وہ اس کی خوراک ہوتی ہے، اس سے وہ پل رہا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ساری گھر کی ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، گھر کے سارے کام کاج کرنے، اس نے شوہر کی خدمت بجا لانی ہے، شوہر کے گھر والوں کی خدمت بجا لانی ہے، اس نے سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ اس حالت کے اندر جب وہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، جب اس کے موڈ سوئنگز ہیں، اس کی تبدیلیاں ہیں، نفسیاتی طور پر وہ پریشر کے اندر ہے، جسمانی طور پر پریشر کے اندر ہے، وہ ساری تکالیف برداشت کر رہی ہوتی، تو یہ بحیثیت شوہر بھی ہمارا فرض ہے، بحیثیت شوہر اور مرد، کہ ہم اس کی اس تکلیف کو سمجھیں۔ ہمارے لیے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ میرے شیخ تو مذہب یہ بھی کہا کرتے تھے، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کاش کبھی ایسا ہوتا کہ ایک آدھ بیٹا وہ مرد کے پیٹ میں سے بھی پیدا ہوتا تو مرد کو اندازہ ہوتا کہ یہ اولاد پیدا کرنا کتنا تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے، اور پھر جو اس کی ڈلیوری کا اور اس کی پیدائش کا عمل ہے۔ فرمایا موت کے بعد سب سے بڑی تکلیف اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو وہ تکلیف ہے جو ماں بچے کو پیدائش دیتے وقت برداشت کرتی ہے۔
اس تکلیف میں اور موت کی تکلیف میں اور موت میں، اور جس لمحے یہ پورا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ عورت موت کو یوں چھو کر کے آ رہی ہوتی ہے، بالکل ایسے سوئی جتنا دور ہوتی ہے، سوئی کی باریکی جتنا وہ موت سے دور ہوتی ہے۔ ایک دفعہ وہ پورا موت کے منہ میں جاتی ہے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ کر کے آتی ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیسے گھر میں جا کے ہم دن بھر کماتے ہیں، گرمی کے اندر کھپتے ہیں، گھر آتے ہیں سکون میسر نہیں، ہم کیسے چیختے چنگارتے ہیں۔ آپ اگر 8 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی باہر دیتے ہیں تو اتنی ہی 10 سے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی یا اس سے زیادہ کی وہ گھر میں دے رہی ہوتی ہے۔ آپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے 8 یا 9 بجے، اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے صبح 6 بجے، جب بچوں نے جاگنا ہے، ان کا ناشتہ تیار ہوگا، پھر گھر والوں کا تیار ہوگا، پھر بچوں کو تیار کیا جائے گا، پھر وہ جائیں گے تو اس ناشتے کے برتن صاف ہوں گے، پھر وہ ختم ہوگا تو پھر دوپہر کی ہنڈیا تیار ہو جائے گی، پھر ابھی وہ ہنڈیا تیار ہوگی، پھر دوپہر کا کھانا تیار ہو جائے گا، پھر وہ کھایا جائے گا، پھر اس کے برتن دھلیں گے، پھر اسی دوران میں کوئی مہمان آ رہا ہے جا رہا ہے تو وہ بھی ہے، دن کو اور کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوگی، کوئی کسی نہ گھر والوں کے کوئی نہ کوئی کام ہو وہ سر انجام دیں گے، پھر شام کی چائے ہے، پھر ان کے برتن ہیں، پھر شام کا کھانا ہے، اور شام کو پھر ہماری خدمت ہے، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ، اور پھر سب سے بڑھ کر وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اور چھوڑ کر آتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، نہ گھر چھوڑا، نہ والدین چھوڑے، نہ بہن بھائی چھوڑا، نہ بچے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور پھر ہمیں والدین بہت زیادہ عزیز ہیں تو اس کے بھی تو اتنے ہی والدین ہیں، انہوں نے بھی تو اتنا ہی جنم دیا، وہ بھی اپنی اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے۔ ملنے نہیں جانا، روز چلے جانا ہے، ہر ہفتے تمہاری یہی تکرار ہوتی، یہ عجیب سائیکی نفسیات بن چکی ہیں ہماری سوسائٹی کی۔ اس پر انشاءاللہ ہم کسی دن تفصیل سے بات کریں گے، حقوق زوجین پر بات کریں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے جو کہا کہ حملت امہ، والدہ کی بات کی، وہن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور پھر وہ 2 برس تک جب اس کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے کہ بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، میکسیمم لمٹ حد قرآن نے مقرر کر دی، 2 سال تک، یہ بچے کے حقوق ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ بعد میں ہم آئیں گے کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ اگلی بات جو فرمائی انشکر لی ووصینا الانسان کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی، کیا کی؟ انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ آپ دیکھیں 2 چیزیں منسلک فرمائیں، اپنا شکر کہ میں رب ہوں، میں نے تمہیں ہر شے دی، رزق دی، طاقت دی، جان دی، مال دی، اولاد دی، ہر شے دینے والا میں ہوں، تو مجھ رب کا شکر ادا کرو، اور میرے بعد اگر اس دنیا میں کسی کا شکر تمہارے اوپر واجب اور فرض ہے تو وہ تمہارے والدین، ان والدین کا شکر بجا لاؤ۔ اور پھر ایک بڑی خاص آیت مبارکہ، میں کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، ایک آیت مبارکہ اس پر میں آج کے مضمون کو ختم کروں گا، یہ سیریز آگے چلے گی۔ یہ آج صرف میں نے کہا کہ قرآن مجید سے ہم نے حقوق والدین کی پر بات کی، اب وہ والدین کے حقوق کیا ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ کیسے ان کو بجا لانا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ ایک آیت مبارکہ اور اس پر ختم کر رہا ہوں، فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، فرمایا تم اس میں سے خیر کے لیے، نیکی کا جو بھی خرچ کرو، فللوالدین، پہلا حق اس میں سے وہ تمہارے والدین کا ہے۔ ایک شخص آ کر اسلام کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا بیٹا، میری اولاد، وہ مجھ سے اپنے مال کے متعلق جھگڑا کرتا ہے، تو کیا میں اس کے مال میں سے خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مال وہ در حقیقت تمہارا ہی مال ہے، تم اس میں تصرف کرنے کا پورا حق حاصل۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ تو میری سیلری تھی، میری انکم تھی، میرا پروفٹ تھا، فرمایا نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہے، جو تمہارا ہے وہ در حقیقت تمہارے والدین کا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والدین پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو تو والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ان کے والدین کو بھی نہیں دے سکتے، اوپر تک یہ اسی طرح چین ہے۔
فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو تو خرچ کرنے میں کہ ہمارا دل جہاں پر تنگ ہوتا ہے، ہم باہر آؤٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں، دوستوں کو ڈنر کروانا، ان کو لنچ کروانا، ان کو پارٹیز دینا، ان کو ٹریٹ دینا، ان کو برتھ ڈے پریزنٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے کبھی والدین کو بھی برتھ ڈے وش کی ہے، ان کو گفٹ دیا ہے؟ یہ ابھی مدر ڈے گزرا چند ماہ پہلے، کتنے تھے جنہوں نے جا کے والدہ کو وش کیا، اچھا سا کوئی گفٹ اور تحفہ ان کو دیا، کیک پریزنٹ کیا ان کے لیے کہ اماں جی میں آپ کے لیے آج مدر ڈے ہے، کیک لے کر کے آؤں، اچھا سا گفٹ لایا ہوں۔ آپ میں سے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو کبھی گلاب کا پھول لا کر کے دیا؟ ہم تصور ہی نہیں کرتے ان باتوں، ہم نے یہ چیزیں دوستوں کے لیے، باہر سوسائٹی کے لیے رکھی ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بطور گفٹ لا کر کے دیتے ہیں؟ عید، شادی، بیاہ کے کپڑے الگ چیز ہیں، میں بطور گفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ خالصتاً پیک کر کے آپ اچھے طریقے سے لائیں، انہیں کہیں جی یہ آپ کے لیے گفٹ لائیں، یہ آپ کا پریزنٹ ہے ہماری طرف سے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت والدین کے ساتھ گفتگو کرے اور انہیں لطیفے سنا کر ہنساتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ان کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، چٹ چیٹ کرنی ہے بس، اور ان کو لطیفے سنانے ہیں اور وہ ہنس جائیں، وہ خوش ہو گئے، اللہ رب العزت کی ذات خوش ہو۔ انشاءاللہ اس کے کیا فوائد ہیں، یہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کس کس طرح ہمیں ان کو بجا لانا چاہیے، اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے تو ہمارے والدین کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کی خدمت بجا لانے کی توفیق